أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا. سورۃ النبا، یہ آپ یاد رکھنا. حفظ کے اندر جو ہم اس سورت کا نام لیں گے تو سورۃ النبا حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ کے ساتھ، حمزہ کے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. اسی طرح سورۃ السبا وہ بھی اسی طرح پڑھیں گے. اس روایت میں، اس قرات کے اندر، قرات امام حمزہ میں، جب ہم اس سورت پر مطلب اس کا نام لیں گے، اس پر وقف کریں گے تو سورۃ النبا الف سے تبدیل ہوگا. کس سے تبدیل ہوگا؟ نبا. بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ سورۃ النبا. بعض ہمارے جو نا کیا نام ہے، کچھ ساتھی اس طرح پڑھتے ہیں حفظ کے اندر سورۃ النبا، سورۃ السبا، وہ الف سے تبدیل کرتے ہیں. اصل میں یہ حمزہ جو الف سے تبدیل ہوگا وقفاً، یہ جو ہے نا کیا نام ہے، قرات حمزہ میں ہے. کس میں ہے؟ قرات حمزہ میں. صحیح ہے نا؟ قرات ہشام آپ کو ہم نے روایت ہشام پڑھایا نہیں ہے، پڑھاؤں گا تو اس میں بھی آپ کو تفصیل بتاؤں گا. ابھی قرات حمزہ پڑھا رہا ہوں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حمزہ جب تبدیل ہوگا تو کس میں تبدیل ہوگا؟ قرات حمزہ میں. حفظ کے اندر حمزہ تبدیل نہیں ہوگا. حفظ کے اندر کوئی بھی حمزہ عند الوقف تبدیل نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی حمزہ عند الوقف تبدیل نہیں ہوتا. صحیح ہے نا؟ عند الوقف جو ہے نا کیا نام ہے، حمزہ اگر تبدیل ہوگا تو قرات امام حمزہ کے اندر ہوگا. پھر یتساءلون کے اندر وقفاً حمزہ میں تسہیل ہے، تو تسہیل کی وجہ سے یتساءلون یہاں پر مد اور قصر دونوں وجوہ ہیں. مد اور قصر دونوں وجوہ ہیں. اسی طرح علم نجعل الارض، یہاں پر یہ ذلام ہے، لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں. ذلام کے اندر خلف کے لیے وصلاً صرف سکتہ ہے اور خلاد کے لیے وصلاً سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہیں. اسی طرح مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، یہ جو انہوں نے ادغام تام کیا، یہ ادغام تام خلف کے لیے ہے. خلف کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں وہ ادغام تام کرتے ہیں، جس طرح دیگر قراء نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں. اسی طرح خلف جو ہے نا کہنا ہے لام اور را کی طرح واو اور یا آنے کی صورت میں بھی ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ انہوں نے سکتہ کیا، یہ میم جمع ہے، یہ مفصول کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں ہے؟ مفصول کے حکم میں ہے. ساکن ایک کلمہ میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. تو اس میں خلاد کے لیے تو عدم سکتہ ہے، خلف کے لیے اس میں سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے. عدم سکتہ خلف کے لیے اولا ہے. اسی طرح سباتا وجعلنا ولباسا وجعلنا معاشا وبنينا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا. یہ اسی طرح حبا ونباتا
ये कलिमात जो है ना इसमें अंदर इदगाम ताम है, यानी नून साकिन या तनवीन के बाद वाव और या आने की सूरत में खलफ के लिए इदगाम ताम है। किसके लिए? खलफ के लिए। सही है ना? इदगाम ताम का मतलब है कि नून साकिन या तनवीन के बाद वाव और या जब आएगा तो खलफ उसमें इदगाम ताम करेगा, यानी गुन्ना नहीं करेगा। जिस तरह दीगर कुर्रा के लिए नून साकिन या तनवीन के बाद लाम कुर्रा आने की सूरत में इदगाम ताम होता है, गुन्ना नहीं होता है। इसी तरह वजन्नातिन अल्फाफा, यहाँ पर इन्होंने 3 वजू पढ़ा। कितने वजू पढ़े हैं इन्होंने? एक सजदे वाला, एक नकल हरकत और एक आदम सजदा। तो ये जो है क्या नाम है, साकिन मफसूल है। साकिन मफसूल यानी तनवीन एक कलमा में और हमजा दूसरे कलमा में है। तनवीन हमेशा साकिन होता है, तनवीन हमेशा क्या होता है? साकिन होता है। तो ये साकिन एक कलमा में और हमजा दूसरे कलमा में है। तो इसमें जो है ना खल्लाद के लिए तो आदम सजदा है, खल्लाद के लिए क्या? आदम सजदा है। और खलफ के लिए इसमें सजदा और आदम सजदा दोनों वजू है। वक्फन फिर इसके अंदर खलफ के लिए 3 वजू बनते हैं और खल्लाद के लिए 2 वजू बनते हैं। खलफ के लिए 3 वजू ये है कि एक तो इसमें नकल हरकत है और 2 वजू, एक सकता है और एक आदम सकता है। और खल्लाद के लिए इसमें 2 वजू है, एक है नकल हरकत, दूसरा है आदम सकता। तो खलफ के लिए इसमें तफसील ये है, उसके लिए इसमें आदम सकता और सकता उस सूरत में है अगर पीछे से सकता पढ़ते हुए आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर सकता और नकल ये जायज़ है। और अगर पीछे से आदम सकता साकिन मफसूल में पढ़ते हुए आ रहे हैं तो फिर आदम सकता और नकल उनके लिए जायज़ है। और खल्लाद के लिए सिर्फ आदम सकता है। हाँ, तो आदम सकता वक्फन भी आदम सकता है और आदम सकता फिर नकल वाली सूरत उनके लिए ज़्यादा है। यानी वक्फन उनके लिए 2 वजू है, नकल हरकत और आदम सकता। सकता खल्लाद के लिए है नहीं। إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لبثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
ये मीक़ात यौम अफ़वाजन व फुतिहत, इसी तरह अबवाबन सरा, ये तीन कलिमात इनके अंदर इन्होंने इदगाम ताम किया। कि इदगाम ताम खलफ के लिए, किसके लिए है? खलफ के लिए। खलफ के लिए इसमें जिन्हें क्या नाम है नून साकिन या तनवीन, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद वाव और या आ जाए तो उनके लिए इदगाम ताम है। जिस तरह दीगर क़ुर्रा के लिए लाम और रा आने की सूरत में इदगाम ताम होता है, इसी तरह खलफ के लिए इसमें भी जो है क्या नाम है इदगाम ताम होता है वाव और या आने की सूरत में। फिर इसी तरह फ़कानत अबवाबा, ये फ़कानत अबवाबा ये साकिन मफसूल है, यानी साकिन एक कलमा में हमजा दूसरे कलमा में है। खल्लाद के लिए यहाँ पर सिर्फ जो है क्या नाम है आदम सकता, और खलफ के लिए सकता और आदम सकता दोनों वजू है। आदम सकता खलफ के लिए अवला है। और वक्फन जो है खल्लाद के लिए दो वजू बनते हैं और खलफ के लिए तीन वजू बनते हैं। खल्लाद के लिए वक्फन एक वजह यह है कि इसमें जो है क्या नाम है आदम सकता है, और दूसरी वजह उनके लिए नकल है। और खलफ के लिए इसमें तीन वजू है, एक वजह जो है क्या नाम है आदम सकता है, एक वजह सकता है, और एक वजह नकल हरकत है। लेकिन आदम सकता और सकता की तफसील यह है, पीछे से अगर साकिन मफसूल में आदम सकता करते हुए आ रहे हैं तो फिर आदम सकता और नकल है उनके लिए वक्फन। अगर पीछे से वो क्या नाम है सकता करते हुए आ रहे हैं साकिन मफसूल में, तो फिर यहाँ पर वक्फन उनके लिए सकता और नकल हरकत है, आदम सकते फिर नहीं है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا। यहाँ पर ये इदगाम ताम है, ये इदगाम ताम खलफ के लिए है, यानी खलफ नून साकिन या तनवीन के बाद वाव और या आने की सूरत में इदगाम ताम करते हैं। जिस तरह दीगर कुर्रा नून साकिन या तनवीन के बाद लाम और रा आने की सूरत में इदगाम ताम करते हैं खलफ, इसी तरह वाव और या आने की सूरत में भी इदगाम ताम करते हैं। इसी तरह फिर ये
قلوب یومئذ واجفہ، یہاں پر بھی ادغام تام ہے، یہ بھی خلف کے لیے نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں۔ اسی طرح ناقرہ، نون پر کڑا زبر ہے، یہ دونوں راویوں کے لیے ہے، دونوں راویوں کے لیے یہاں پر نون پر کیا ہے؟ کڑا زبر ہے۔ زجرۃ واحدہ، ادغام تام ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں، جس طرح دیگر قراء لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں۔ حل اتیگا، حدیث موسیٰ، اتیگا اور موسیٰ کے اندر جو امالہ ہے دونوں راویوں کے لیے ہے۔ حل، اس کے اندر جو سکتہ ہے یہ مفصول ہے، ساکن مفصول ہے، یعنی حل ساکن ایک کلمہ میں، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو اس میں خلاد کے لیے تو عدم سکتہ ہے اور خلف کے لیے عدم سکتہ، سکتہ دونوں ہے، البتہ خلف کے لیے عدم سکتہ اولا ہے۔ اسی طرح اذنا دے ہو، یہ امالہ، یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے، تو اگر ادھر وقف کریں گے تو دونوں راویوں کے لیے اس میں امالہ ہے، اگر ملا کر پڑھیں گے تو تو نیدھب پڑھا جائے گا، تو نیدھب، وقفاً اس میں امالہ ہے، امالہ دونوں راویوں کے لیے۔ اذهب الى فرعون، یہ انہوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ بھی ساکن مفصول ہے، با ساکن ایک کلمہ میں، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو ساکن مفصول میں خلاد کے لیے عدم سجدہ ہے، خلف کے لیے عدم سجدہ، اور سجدہ دونوں وجوہ ہیں، عدم سجدہ اولا ہے۔ طغے کے اندر امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے، تزکیہ کے اندر اور فدخشے کے اندر امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ فأریہ، اس کے اندر جو امالہ یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ الآیہ، الآیہ، یہ یہاں پر انہوں نے سجدہ کیا، یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں، ذلام میں جو ہے نا وصلاً خلف کے لیے صرف سجدہ ہے اور خلاد کے لیے سجدہ اور عدم سجدہ دونوں وجوہ ہے۔ اور کبرے کے اندر امالہ، امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ وعصوی کے اندر امالہ یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ یسعی کے اندر امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ فنادے کے اندر امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ الاعلى، اعلى میں امالہ دونوں راویوں کے لیے، ال کے اندر جو سکتہ ہے یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں، خلف کے لیے وصلاً اس میں صرف سکتہ ہے، اللہ کے لیے وصل سکتہ اور عدم سکتہ دونوں ہے، اور وقفاً اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے، خلف کے لیے نقل حرکت ہے، اور خلاد کے لیے اس میں خلف کے لیے نقل حرکت اور سکتہ دونوں وجوہ ہے، اور خلاد کے لیے اس میں تفصیل یہ ہے، اگر لام تعریف ذلام میں پیچھے سے سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی پھر دو وجوہ ہوں گے، یعنی نقل حرکت اور سکتہ، اور اگر خلاد کے لیے عدم سکتہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں لام تعریف کے اندر تو ان کے لیے پھر صرف ایک وجہ ہوگی نقل والی، ہاں، سکتے والی اور عدم سکتے والی نہیں ہوگی۔ اسی طرح الآخرہ، یہ بھی لام تعریف ہے، اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے سکتہ ہے، یہ اس سکتے کی تفصیل یہ ہے کہ وصلاً اس میں لام تعریف ذلام میں خلف کے لیے صرف سکتہ ہے اور خلاد کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں ہے۔ والاولے کے اندر جو انہوں نے سکتہ کیا یہ بھی اسی طرح الاعلى کی طرح ہے، لام تعریف ہے، لام تعریف میں جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے وصلاً صرف سکتہ ہے اور خلاد کے لیے وصلاً سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے، وقفاً پھر ان کے لیے جو ہے کیا نام ہے خلف کے لیے دو وجوہ ہے، نقل حرکت اور سکتہ، اور خلاد کے لیے اگر پیچھے سے اس میں سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر سکتہ اور نقل حرکت دو وجوہ ہیں، عدم سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر صرف ایک وجہ ہوگی نقل والی، اور اسی طرح جو ہے کیا نام ہے اولے کے اندر جو امالہ ہے یہ امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا
فإن الجحيم هي الماوى وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها صدق الله العظيم. لمن يخشى یہ ادغام تام انہوں نے کیا، ادغام تام خلف کے لیے ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں. یخشے میں امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے. انتم اشد خلقا، یہ دونوں جگہ جو سکتے ہیں یہ ساکن مفصول ہے. یہ ساکن مفصول میں خلاد کے لیے عدم سکتے، خلف کے لیے عدم سکتے، اور سکتے دونوں وجوہ ہے. اسی طرح سما کے اندر اگر وقف کرتا ہے تو اس میں وقفاً جو ہے کیا نام ہے حمزہ کا حذف بھی ہے اور حمزہ میں تسہیل بھی ہے. حمزہ کا حذف بھی اور حمزہ میں تسہیل بھی ہے. تو حذف میں بھی جو ہے دو وجوہ ہے اور تسہیل میں بھی دو وجوہ ہے. اگر حذف کریں گے حمزہ کا تو اس میں اس الف کے اندر مد اور قصر دونوں وجوہ ہے، اور اگر تسہیل پڑھیں گے تب بھی اس کے اندر دونوں وجوہ ہے، قصر اور مد. تو مطلب یہ کہ وقفاً اس میں چار وجوہ بن گئے. وقفاً اس میں کتنے وجوہ بن گئے؟ چار وجوہ. اور بنیہا کے اندر جو امالہ ہے یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے، اور یہ سما کے اندر جو چار وجوہ ہے یہ بھی دونوں راویوں کے لیے وقفاً، وصلاً نہیں. ایک بات اور یاد رکھنا، یہاں پر اکثر قراء جو ہے نا کیا نام ہے وہ یہاں پر سکتہ کرتے ہیں. امی السماء یا امی السماء بنیہا سکتہ کرتے ہیں. تو یہ سکتہ یہاں پر نہیں ہے، سکتہ یہاں پر نہیں ہے. یعنی آپ یہ بات یاد رکھنا، قرات حمزے کے لیے اس میں سکتہ بھی ہے، لیکن وہ جو ہے نا بطریق طیبۃ النشر ہے. عشر کبریٰ میں ان کے لیے سکتہ ہے، لیکن وہ سکتے کی ادائیگی جو ہے نا کیا نام ہے وہ حمزہ سے پہلے ہے. حمزہ سکتے کے بعد پڑھیں گے، حمزہ سکتے کے بعد پڑھیں گے. جیسے امی السماء بنیہا، سمجھ میں آ رہے؟ حمزہ پھر بھی پڑھیں گے. ابھی ہم جو آپ کو پڑھا رہے ہیں یاشر کبریٰ نہیں پڑھا رہے ہیں، بطریق شاطبیہ ہم نہیں، شاطبیہ پڑھا رہے ہیں، بطریق طیبۃ النشر ہم نہیں پڑھا رہے ہیں آپ کو. تو یہاں پر سکتہ نہیں کرنا ہے. لیکن عام طور پہ جو ہے نا کیا نام ہے ہمارے بہت سارے قراء حفظ میں پڑھتے ہوئے بھی یہاں پر سکتہ کرتے ہیں، اور سکتہ ایسے کرتے ہیں کہ حمزہ کو ساکن کر دیتے ہیں، حمزہ کو ساکن کر دیتے ہیں، آگے جو ہے نا کیا نام ہے پھر پڑھتے ہیں، وقف کی طرح سکتہ کرتے ہیں. تو یہاں پر اس طرح کوئی بھی سکتہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ ثابت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امی السماء بنیہا اس طرح سکتہ کسی بھی روایت میں ثابت نہیں ہے. اس کے بعد فسویہا کے اندر امالہ دونوں راویوں کے لیے، ضحیہا کے اندر امالہ دونوں راویوں کے لیے. والارض اس میں جو سکتہ ہے یہ لام تعریف ہے. ظلام، ظلام کے اندر جو سکتہ ہوتا ہے یہ اس میں خلف کے لیے تو وصلاً صرف سکتہ ہے، اور خلاد کے لیے عدم سکتہ اور سکتہ دونوں وجوہ ہے. ظلام کے اندر لام تعریف میں. برعیہا کے اندر امالہ دونوں راویوں کے لیے، ارسیہا کے اندر امالہ دونوں راویوں کے لیے. ولی انعامکم اس کو وقف